بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو موضوع ادھورا رہ گیا تھا، یعنی مقام و معرفت توحید اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی، بلکہ معصومین علیہ السلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی دعائیں، یعنی آپ سرکار کی دعاؤں سے ملتی ہوئی معرفت اور آپ سرکار کی دعاؤں سے معلوم پڑتا مقام توحید۔ ہمارا مدعا یہ ہے، ہم ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں، ہر ویڈیو میں دہراتے ہیں اور انشاءاللہ دہراتے رہیں گے، تاکہ پروپیگنڈا پارٹی جو ہے، جو توحید سے چڑ کھا کے، یعنی کیسی بدقسمتی ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس مکتب کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو مکتب ہے ہی مکتب توحید تھا، جس مکتب کے ہادیان اپنے اپنے وقت کے امام الموحدین رہے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس مکتب کے ہادیان جیسی سکھائی گئی دعائیں آج تک ان کی نظیر لانا ناممکن ہے کہ کسی اور مکتب کے ائمہ نے اس طرح کی مبنی بر توحید دعائیں سکھائی ہیں، تو کیسی بدقسمتی ہے کہ آج وہی مکتب توحید کے چند نہیں بلکہ چند تو موحدین ہیں، اکثریت امامہ پوش اور امامہ پوش سے سیکھتی سکھاتی ملنگی عوام وہی توحید سے چڑ کھانا شروع ہو گئی۔ یعنی جو ایک کیا کہتے ہیں اثاثہ تھا اس مکتب کا، توحید اور ولایت، دو اثاثے تھے، ولایت محمد اور آل محمد علیہ السلام اور توحید، ان کے اوپر فخر تھا، ان کے اوپر ناز تھا اور یہی انفرادیت تھی اس مکتب کی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب توحید اٹھا کے کھاتے ڈال دی ابن تیمیہ صاحب کے اور برادران اہل حدیث کے کھاتے کہ چلو جی جو بھی توحید کی بات کرے، ایک خدا سے مانگنے کی بات الگ ہی، بات کو اپنی بات ہے۔ بھئی تم لوگ، خاص کر وہ ملنگی اور غالی اور نصیری طبقہ کہ جو بڑی اٹھا کے باتیں کرتا ہے، بھئی تم لوگ تھوڑی شرم کر لو، شرم نہیں کرنی، تھوڑی ہمت کر لو، یہ ثابت تو کرو کہ ایک خدا سے مانگنے کی بات کیا ابن تیمیہ کی بات ہے یا یہ ہماری ذاتی بات ہے؟ یعنی ہم ابن تیمیہ کو سارا کریڈٹ دیتے ہیں کہ جناب ان سے بڑا موحد کوئی نہیں تھا، چونکہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی ایک خدا سے مانگنے کی بات آئی تو ابن تیمیہ صاحب نے کی۔ یعنی ہمارے ائمہ کی دعائیں کدھر گئیں؟ تعلیمات کدھر گئیں؟ آیات قرآنی کے اوپر جو انہوں نے تفسیریں پیش کی وہ کدھر گئیں؟ تو یہ بے شرمی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کمنٹس میں آ کے، ابھی ایک صاحب کے کمنٹ میری نظروں سے گزرا کہ جناب اعلیٰ یہ بھی تو ان کی مدد ہے، یہ دعائیں، تو بھائی ان کی اس مدد پہ تو ہم نے ہزار بار کہا کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی باعنوان وسیلہ اور باعنوان شفاعت مدد کے ہم صرف قائل ہی نہیں، محتاج بھی ہیں۔ اب بھی کہتے ہیں، پہلے بھی کہا، بات صرف پکارنے کی ہے۔ حاجات کے معاملے میں، یعنی دعاؤں کے معاملے میں، چاہے وہ دعا حاجات کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ دعا شدائد اور مصائب کو دفع کرنے کے سلسلے میں ہو، دیکھا یہ جائے گا کہ سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام میں ہمیں یہ نہ دکھائیں، یہ نہ بتائیں اصول کافی میں لکھا ہے جی کہ امام نے کہا کہ سجدے کی حالت میں یہ، ہمیں یہ بتاؤ اور یہ ثابت کرو کہ امام نے وہ خود عمل کیا ہے، عمل حجت ہوگا امام کا۔ باتیں تو ان سے بہت ساری، اگر یہ باتیں نہ ہوتی منسوب ان سے، ان کو یہ احتمال نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا، تو آؤ یاری کے جرسومو، آؤ میں تمہیں ثابت کرتا ہوں کتب اربعہ سے، کتب اربعہ کے علاوہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ ائمہ نے تو بہت زیادہ اس خطرے کا وہ محسوس کر کے کہا تھا کہ ہماری ہر پہنچنے والی بات جو تم تک پہنچے اس کو منو انا لے لینا، اور پھر لعنت ڈالی ہے کہ خدا لعنت کرے ان غالیوں پر کہ جو ہم سے منسوب کر کے، وہ ان کی زندگی میں ہی آپ اندازہ کریں کہ خدا لعنت ڈالے ان غالیوں پر جو ہم سے منسوب کر کے وہ باتیں نشر و اشاعت ان کی کرتے ہیں جن کا ہمارے سے واسطہ نہیں، جو ہم نے کہی نہیں۔ تو ابن تیمیہ کھیلنے کی جگہ اور تھوڑا سا گریبان میں اپنے منہ ڈال کے یہ سوچو کہ تم محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سیرت اور سنت اور ان کے طریقے کی مخالفت کے آخری سرے پہ پہنچ چکے ہو، اور اس میں تمہارا قصور کوئی نہیں۔ یہ وائرس جو ملنگی وائرس ہے، یہ جو آج اصل شیعت کے اوپر ہیوی ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ماما پوش یہاں تم لوگوں کو اجازتیں دینے والے، یعنی بڑے سے بڑا، میں اب کیا لفظ کروں، پھر کہتے ہیں جی فلاں ہے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا ماما پوش لے آئے اپنی پسند کا، اسے کہیں کہ ہمیں یہ نہ بتا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت مانگنا جائز ہے، جی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہ بتا ہمیں،
ہمیں دلیل بھی دے. ہم عقائد کے معاملے میں لکیر کے فقیر نہیں ہیں، نہ عقائد کے معاملے میں کسی کی اطاعت مانیں گے سوائے قرآن والے بیت کے. وہ ایسی ہستیاں ہیں کتابوں میں قرآن جو مکمل اور محفوظ ہے، اس کو ناقص کہنے والے، اس کے کمی کے قائل پہ خدا ان پہ لعنت کرے کہ جو قرآن کو محفوظ نہ مانے. اور شخصیات میں سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام وہ قابل اطاعت ہیں. وہ جو کہیں گے یہ عقیدہ ایسے نہیں ایسا ہے، ان سے ثابت ہو بسم اللہ فابہا. آپ لوگ 40 سال پڑھو یا 140 سال مدرسوں میں پڑھو، آپ لوگ درس خارج 20 سال دو یا 30 سال دو، بھائی دلیل مانگنا ہمارا فرض ہے. ہمیں کیا سناتے ہو کہ جی 60 سال پڑھتا ہے تو پھر مجتہد بنتا ہے؟ بھائی بنے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے، ان کی زندگیاں دراز کرے، بنے. دلیل مانگنے پہ خفا کیوں ہوتے ہو؟ دلیل لو، کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں تو چل جائے گا، قیامت میں چلے گا. قیامت میں آگے آؤ گے جب اللہ کہے گا مجھے چھوڑ کے میری تخلیق خلق کردہ مخلوق سے مدد مانگتے رہے ہو ظالموں، تو پھر آگے آ کے کہو گے کہ کوئی حرج نہیں، اس رسالہ عملیہ پہ عمل کرنے سے آپ بری الذمہ ہوں گے. یہاں تو آپ چھاپ دیتے ہو، ادھر آگے ہو گئے. یہ لکھ کے دے دو. دنیا کا کوئی مجتہد مجھے لکھ کے دے دے کہ اگر معاملات شرک اور توحید کے معاملات میں تم وہاں پھنس گئے تو ہم تمہیں چھڑائیں گے، آج سے توحید کے اوپر بات کرنے ختم. لکھوا دو، کسی کو کوئی ہمت کرے کہ یہ کوئی حرج نہیں. وہاں پہ قیامت والے دن بھی کہے گا کوئی حرج نہیں. کوئی بھی مجتہد ہے، چاہے کوئی بھی ہے، عقائد کے معاملے میں لکیر کے فقیر نہیں چھوڑ کے گیا ہمیں سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام. تو بات یہ ہے، پھر ابتدائیہ لمبا ہو جاتا ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ توحید، اللہ کی توحید بیان کرنے پر یقین کیجئے کہ جیسے جیسے اس کی بابت مشکلات سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے لوگ اس بابت گالیاں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، خدا کی قسم لذت ہی ہو رہا ہے. پتہ ہی اب چلا ہے کہ یار یہ کار انبیاء جو ہے، یعنی ایک اللہ کی طرف دعوت دینا لوگوں کو، کار محمد اور آل محمد علیہ السلام، اس کار خیر میں، اس کار تبلیغ میں مزہ ہی لذت ہی اپنی ہے، لیکن روحانی لذت. بظاہر تو تنگی ہے، بظاہر تو کمی ہے. لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر ٹھپے وہابیت کے لگا دیتے ہیں. اس طرف جائیں گے نہیں کہ جو بندہ یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کے گھر سے چھپی کتابیں، صحیفہ کاملہ اس نے لکھی ہے، آج بیٹھ کے دعائے کمیل اس نے لکھی ہے، دیگر دعائیں اس نے لکھی ہیں. تو اگر اس نے نہیں لکھی، یہ خود ائمہ معصومین سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، تو پھر ہم جستجو کریں، تحقیق کریں. لیکن نہیں، وہ ظاہر ہے کہ اکثریت کو دیکھ کر جو ہے نا، جہاں پانی کا بہاؤ ہو لوگ اس طرف جالتے ہیں، مخالفت کی طرف جانے کو وہ ڈوبنا خودکشی سمجھتے ہیں. حالانکہ اس چیز سے وہ بالکل، جیسے میں نے عرض کی کہ دنیا کا کوئی بھی مجتہد، آپ مشرق سے مغرب تک سارے اہل علم، سارے مجتہدین کسی ایک سے لکھوا کے دیں گے نا جس دن کہ یہ کوئی حرج نہیں، آپ قیامت میں بھی کہیں گے کہ اللہ پاک ہم نے اجازت دی تھی کہ تیرے علاوہ تیری ہی خلق کردہ مخلوق سے بھی مانگنا جائز ہے، بعنوان دعا، التماس دعا نہیں. پراپوگنڈا کرنے والے التماس دعا پر بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے وسیلے کا بھی قائل نہیں. خدا کی لعنت ہو جو محمد اور آل محمد کے وسیلے کا قائل نہیں، اور خدا، فرشتوں، رسولوں اور تمام مخلوقات کی لعنت ہو ان منافقوں پر، ان منحوسوں پر کہ جو جان بوجھتے ہوئے بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم وسیلے کے قائل نہیں. خدا کی ہزارہ لعنت ان کے اوپر. ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے اور شفاعت کے قائل نہیں، محتاج بھی ہیں. یہ لفظ ہم تکرار کرتے رہیں گے اور بار بار کرتے رہیں گے. تو اس کار توحید کو نشر و اشاعت کرنے میں ایک خدا سے مانگنے کی بات جو سرکار محمد و آل محمد کی بات ہے علیہ السلام، ہماری بات نہیں ہے، جو تمام انبیاء کی بات ہے، اس پر ڈٹ جانے میں، اپنے موقف، توحیدی موقف پر قائم رہنے میں جو سختیاں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن جو ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے نا جب حالات انبیاء پڑھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں خاتم الانبیاء کے حالات پڑھتے ہیں کہ جب آپ نے مکہ والوں کو، مشرکین مکہ کو ایک خدا سے مانگنے کی بات کی تو کیا کیا سختیاں جھیلی. اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی، خدا کو تو وہ پہلے مانتے تھے. کوئی مائی کا لال آئے میرے سامنے، آئے بڑے سے بڑا مناظر ثابت کرے کہ مشرکین مکہ خالق، مالک، رازق اللہ کو نہیں مانتے تھے. مانتے تھے، بالکل مانتے تھے. قرآن نے خود بتایا مانتے تھے. سورہ یونس پڑھیں جا کے ترجمے کے ساتھ کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کون ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، مفہوم کون ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے اور رازق ہے، وہ کہتے ہیں اللہ. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر ان سے کہو تمہاری عقل ماری گئی ہے. جب مانتے بھی ہو تو پھر نیچے یہ سفارش کے عنوان سے تم نے چھوٹے خدا کس لیے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ مانتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظریے کا رد کیا تھا، خدا کا تعارف کروایا، توحیدی تعارف. خدا کو تو وہ پہلے مانتے تھے، لیکن نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے نا، اپنی شخصیات جو دنیا سے چلی جاتی تھی تو ان کی یاد میں ایک بت بنا کے رکھ لیتے تھے، ان نظریات پہ گہری چوٹکاری ضرب لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحیدی تبلیغات کے ساتھ. اور سرکار امیر المومنین سے آخری امام تک آپ آ جائیں، کسی نے بھی اس راہ سے الگ کو طویل کی ہی نہیں. یعنی اس چیز کے اوپر کسی ایک امام کا کمپرومائز نہیں آپ کو ملے گا کہ مودت، محبت اور عقیدت کے نام پہ تم ہمیں آہستہ آہستہ اٹھا کر مقام خداوندی تک لے جو. زبان سے کہو کہ نہیں اللہ ایک ہی ہے، صفات میں کہو نہیں جو یہ کر لیتا ہے وہ یہ بھی کر لیتے ہیں، اسی کے اذن سے کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں.
یہ باذن اللہ رزق دینا، خلق کرنا، تقسیم کرنا، اسی کی کوئی نظیر دے دو ہمیں۔ اور رہ گئی بات کہ جی اصول کافی، بھائی اصول کافی تمہیں کس نے کہا کہ ساری کی ساری معتبر ہے؟ کتب اربع تمہیں کس نے کہا ہے؟ وہاں 7 معتبر نہیں ہے ساری کی ساری، یہاں کتب اربع معتبر نہیں ہے ساری کی ساری۔ بحر الانوار کی 150 جلدوں کو جب آصف موسمی صاحب اعلی اللہ مقامہ ہو تصحیح کرنے بیٹھے، علم الرجال کی روشنی میں مسند اور ضعیف کو الگ الگ کرنے بیٹھے، تو وہ کہتے ہیں کہ 150 سے زائد جلدوں والی کتاب 15 جلدوں سے اوپر گئی نہیں، باقی ساری ضعیف روایات۔ کتب اربع میں انہوں نے احادیث معتبرہ لے کے آئے ہیں، 2 جلدیں آ چکی، ترجمہ شدہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ تو ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، ہمیں تو الحمدللہ اسلام میں مارے بھی گئے، تو وہ ہمارے لیے تو اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کیا جرم کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، جرم کیا ہے؟ جب بھی جرم تاریخ لکھے گی کیا لکھے گی؟ ایک اللہ سے مانگنے کی بات کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ سنت اور طریقہ اور دعائیں جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ہیں انہیں پہ آ جاؤ، اس طرف دعوت دیتے تھے۔ ملنگیت کو اور غالیت کو شیعت سے الگ کر کے پیش کرتے تھے، تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ لیکن یاری کے جرسوموں، ملنگوں کے جرسوموں اور ان کی روحانی اولادوں، کیونکہ روحانی اولاد جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم سے نہیں ہٹتی۔ ہمارے روحانی آباء و اجداد ہیں سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہمیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ذریعے مانگو، ہمارے واسطے مانگو، ہمارے حق اور مقام کا واسطہ پیش کرو، لیکن مانگو اسی سے، چونکہ وہ ہمارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے۔ دینے پہ قدرت رکھنا وہی کرتا ہے۔ آپ مانگیں گے اس سے، میں نے پہلے بھی عرض کی پچھلے درس میں، مانگیں گے اس سے، وہ امیر المومنین کے ہاتھوں آپ کو دلوائے، وہ سید الشہداء کے ہاتھوں دلوائے جناب، وہ آپ کے ظاہری اسباب کے طور پہ والدین کے ہاتھوں آپ کو پالتا ہے، پوستا ہے، وہ آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی نعمتیں اپنی دلوا دے، اس کے ہاتھوں سے دلوا دے، دنیاوی مالک کے ہاتھ، وہ اس کا کام ہے۔ مسبب الاسباب کا کام ہے کہ اس نے کس سبب سے آپ کی مشکل کشائی کرنی، حاجت روائی کرنی ہے۔ آپ کا کام ہے ایک عبد ہوتے ہوئے، پیروکاران محمد اور آل محمد علیہ السلام ہوتے ہوئے، کہ مانگنا صرف اس سے، پکارنا صرف اس کو ہے، اس دعا کے عنوان سے۔ شرک میں وہ چیز آتی ہے جو دعا کے عنوان سے آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ روٹی مانگنا، پھر عرض کروں گا، یہ جیسے یاری دجالی، ابھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو دیکھیے گا، اس کا علمی پول کھول کے رکھ دیں گے۔ جیسے یہ کہتا ہے نا، وہ جی امی سے روٹی مانگ لی، مالک سے کرایہ مانگ لیا، فلانا مانگ لیا، تو غیر اللہ سے تو مانگ لیا نا، اس کے ہواری جرسومے جناب عقل سے پیدل، ظاہر ہے دشمنی قرآن پہ پھر سمن بکمن امن موریں تو لگنی ہے نا۔ اللہ کی آخری مکمل شدہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ قرآن الحکیم، جو اس کو ناقص کہے گا تو اس ناقص کہنے والے جرسومے کے پیروکار جو جرسومے ہیں ان کی عقلوں پہ بھی تو موریں لگنی ہے نا۔ تو اس جرسومے سے کہو کہ جرسومے ان امداد کا جو ظاہری اسباب میں ہم امداد لیتے ہیں، اس کا خود سورہ مائدہ میں حکم ہے۔ دنیا اسباب کے تحت اللہ نے بنائی ہے، خود وہ مسبب الاسباب ہے۔ شرک میں وہ چیزیں آتی ہیں، اے عقل کے اندھے شخص یاری، اے جنٹ، شرک میں وہ چیز آئے گی جو صرف اللہ سے مخصوص ہے اور آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس میں ایک چیز توکل بھی ہے، امید بھی ہے۔ امید اور توکل صرف اللہ سے، آپ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی توکل اور امید لگاتے ہیں، آپ مشرک ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو جانتے ہیں اور اگر آپ یہ امامہ پوشوں کے دھوکے میں آ گئے ہیں کہ تعویل کر کے جائز ہے، کوئی حرج نہیں، فلانا کوئی نہیں، ٹنگنا کوئی نہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ پہ فتویٰ نہیں لگتا، پھر پیچھے آپ کے پیچ ڈھیلے کرنے والوں پہ ان کے پیچ کسنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی، پچھلی دفعہ نہج الفصاحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کی، پھر زبور آل محمد علیہ السلام سے ہم نے وہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو محج الدعوات میں بھی ہے اور اس کتاب میں بھی ہے، جو آپ نے مولا کائنات کو تعلیم فرمائی۔ پھر اسی طرح جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی دعا، جو واضح دعا ہے، جس میں واضح کہا جا رہا ہے کہ میرے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جسے پکارا جائے، چونکہ پروردگار ہی تو ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے، خاتون جنت نے واضح کر دیا کہ غائب میں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے جس کو پکارا جائے گا وہ اس کا پروردگار ہونا لازمی ہے۔ اس دعا کو بار بار پڑھیے گا، اس دعا کی شروعات بار بار پڑھیے گا۔ یہ آپ کی سکرینوں پر ایک دفعہ پھر زبور آل محمد جو شرح ہے صحیفہ کاملہ کی، اس میں ایک علیحدہ باب باندھا گیا ہے کہ مشکلات اور آفات سے بچنے کے لیے معصومین کی دعائیں، اور اسی میں سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی 2 دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج اسی سے ابتدا کرتے ہیں، اور یہ دعا ہے امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی دعا۔ جی یہ آپ کی سکرینوں پر بھی آ رہی ہے۔ ہمارا مقصد صرف دعوت فکر دینا آپ کو، کہ دعا میں اگر اتنی سی بھی گنجائش ہوتی، دعا میں پھر کہوں گا، کھانا مانگنا، قرض مانگنا، سبسکرائبر مانگنا، سپورٹ مانگنا، چندہ مانگنا، یہ دعاؤں میں نہیں آتے، یہ آپ کو دھوکے دیے گئے ہیں۔ طالب جوہری صاحب بھی ساری عمر یہی ایک رٹایا فکرہ آپ تک پہنچاتے رہے۔ مولوی کہتا ہے مدد اللہ سے مانگو، چندہ مجھ سے مانگتا ہے، آگے سے واہ 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 واہ،
اور بھائی چندہ مانگنا ظاہری سباب ہے، اس کا تعاون کرنے کا حکم ہے سورہ مائدہ میں کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں دوسرے سے تعاون کرو. یہ دعا میں نہیں آتا. دعا میں جو چیز آئے گی وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے پکا شرک، اس میں کوئی سمجھوتا ہے ہی نہیں. تو جناب ربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب منصور دیوانگی کے دربار تشریف لے گئے تو آپ کے لب ہائے مبارک ہل رہے تھے، ایسے کہ جیسے آپ کچھ پڑھ رہے ہو. جب بھی آپ اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیتے منصور کا غصہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، اور آخرکار اس نے آپ کو اپنے قریب بلا لیا اور بڑی شفقت سے یعنی گفتگو کا اس نے شروعات کر دی اور راضی ہو گیا. اس کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام منصور کے دربار سے نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا. میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مولا منصور تو آپ کا بہت بڑا دشمن ہے اور اسے آپ پر بہت غصہ تھا، مگر جب آپ اس کے پاس پہنچے ہیں تو آپ کے لب ہائے مبارک ہل رہے تھے، اور جب بھی آپ کے ہونٹ مبارک میں جنبش پیدا ہوتی منصور کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا. مولا آپ اس موقع پر کیا پڑھ رہے تھے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ناد علی پڑھ رہا تھا یا کاشف الکرب والی دعا پڑھ رہا تھا؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی، کوئی طنز نہیں کر رہا. لیکن امام تو یہاں کچھ اور فرما رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی ایک دعا پڑھ رہا تھا. میں نے عرض کی مولا قربان جاؤں وہ کون سی دعا ہے؟ تو آپ نے وہ دعا مجھے تعلیم فرمائی، وہ بتائی. اب وہ دعا کیا ہے یہ آپ کی سکرینوں پر بھی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اے سختی اور مشکل میں کام آنے والے اللہ، اے مشکل وقت میں فریاد رسی کرنے والے، اپنی ہمیشہ بیدار نگاہوں سے میری حفاظت فرما اور مجھے حملوں سے محفوظ اپنی پناہ گاہ میں پناہ دے. یہ دعا جو ہے یہ اس میں زبور آل محمد میں نقل ہوئی ہے بہار الانوار سے. بہار الانوار کی جلد 47ویں جلد اس باب میں ایک دعاؤں کا جو باب ہے آئمہ کی، اس میں سے یہ دعا نقل کی ہے بہار الانوار سے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے آئیے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا انہوں نے نقل کی ہے جو آگے ہم صحیفہ کاملہ کے اس میں آپ کو بتائیں گے، چونکہ یہ دعا صحیفہ سے لی گئی ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جو دعا پڑھی جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ تو وہ دعا تھی جو امام سرکار پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد امجد امام علی مقام سے سیکھی، ان کی دعا تھی، یعنی ان سے ہم تک پہنچی. اب یہ دعا جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی دعا ہے، اپنے کلمات ہیں. جب آپ اللہ سے دعا کرتے تھے تو ان الفاظ سے دعا کرتے تھے. اب وہ آپ دیکھیے بھی اور سنیے بھی. اچھا جی، مکتبہ جعفریہ کے بانی مجدد اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز کے بعد پڑھنے کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے جس سے کرب و اندو اور مصائب و شدائد رفع ہوتے ہیں اور دفع ہوتے ہیں. لو جی، اب مشکلات کو دور کرنے کے لیے دیکھیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہیں علی والے، ہم اہل بیت کے پیروکار، یعنی اس راہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے. وہ ملنگی ہیں جو اہل بیت کی راہ سے انحراف کر کے طویلات کر کے اور جناب کوئی اور ہی رائے نکال لیتے ہیں. تمہارا اہل ہم قلیل تعداد میں، حق ہمیشہ قلیل رہا ہے، ہمیشہ قلیل رہا ہے، مختصر رہا ہے، لیکن چھاتا حق ہی ہے. اور ظہور امام کے بعد چھائے گا بھی حق انشاءاللہ. امام نتارے کروا دیں گے آپ کو ملنگیوں کو. اس لیے تو کہا گیا کہ جب امام آئیں گے تو کہیں گے یہ تو ایک اور امام ہے بھائی، یہ تو ہمیں مصائب کے نام پر جناب ہر چیز کی کھلی چھٹی نہیں دے رہے، فضائل کے نام پہ ہر شرک و خلوع کی اجازت نہیں دے رہے. یہ تو وہ جو ہم نے پڑھا تھا جی فلاں شخصیات کو قبروں سے نکالیں گے، ان کو سولی دیں گے درختوں پہ، جو ضعیف روایتیں ہم نے پڑھی تھی، یہ ضعیف روایتیں ہم پیش کر کے دیکھیں ذرا. یعنی کسی کو آپ گالیاں دے کر اس سے یہ امید رکھیں کہ وہ آگے سے آپ کو جفیاں ڈالے ہیں جی. یعنی یہ روایات آپ پیش کرتے ہیں امام زمان جب آئیں گے فلاں شخصیات کو قبروں سے نکال لیں گے، سولیوں پہ لٹکا دیں گے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ہم زمینہ سازی کر رہے ہیں، امام زمان کے قریب لانے کی کوشش. اس طرح لوگ قریب آئیں گے، ان کے بزرگان کو سولیاں دلوا رہے ہو امام کے ہاتھوں، اور ادھر سے توقع کیا لگائی ہوئی ہے، اور جی ہم انقلاب سنی شیعہ مل کے انقلاب. اہل سنت ہمارے نفس نہیں بھائی نہیں، نفس ہیں، جان ہے. مت کہو یہ ہے، مت کہو وہ ہیں، وہ ہماری جانو ہے، ہمارے جان ہے. لو جی جانو کا حال کیا کر رہے ہیں؟ ادھر یاری بیٹھا مداری، اس نے اتنی بکواس گندی بکواس کی ہے. میں انشاءاللہ وہ لگاؤں گا کلپ، چونکہ اس نے میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپنی ویڈیو سے اس کلپ کو کاٹ کے خود لگائے پہلے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے یہ فتنے کے لیے لگایا. اب اس پہ چینل پہ آ گئی ہے، اس کو ویوز بھی ٹھیک ٹھاک مل گئے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کوئی بندہ ہو با غیرت، ہو با کردار، ہو با حیا اور خاندانی، کیا وہ کسی دشمن کی، عام دشمن، دنیا دار دشمن کی ماں بہن کے حوالے سے بھی وہ لفظ یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے؟ جو کچھ اختلافات کی بنیاد پر اور جنگ جمل کی بنیاد پر اس ملعون یاری نے، خبیث نے، مردود نے، مشکوک شجرہ نسب کے عامل نے جو اس میں الفاظ جناب ام المومنین کے لیے استعمال کیے. اور غیرت کھاؤ، اور اہل بیت کی روش نہیں ہے یہ، اہل بیت کے ماتھے، تعلیمات اہل بیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے یاری. اہل بیت نے کبھی اس طرح تبلیغ نہیں کی، اپنے حق کا دفاع نہیں کیا. خیر موضوع پلٹ جائے گا اس یاری مردود کا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یا پانچا مزید کریں گے. ابھی چلتے ہیں اس دعا کی طرف.
اس میں فرماتے ہیں امام، اے ہر کارسازی کے کارساز، یا صانع کل مصنوعن، اے ہر کارسازی کے پیچھے کار فرما کارساز، یا جابرہ کل کثیرن، اے ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے، یا حاضرہ کل ملائن، اے ہر محفل میں موجود اور حاضر، اے ہر سرگوشی کرنے والے کے شاہد و گواہ، اے ہر مخفی چیز کو جاننے والے، اے وہ جو گواہ رہتا ہے کبھی غائب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب رہتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اے وہ جو ہمیشہ نزدیک رہتا ہے کبھی دور نہیں ہوتا، اے تنہائی کے مونس و مددگار اور مردوں کو زندہ کرنے والے اور زندوں کو موت دینے والے، جو انسان کے تمام اعمال پر حاضر و ناظر گواہ ہے، تو درود بھیج محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اب اس دعا سے صرف مشکلات کو دور کرنے کے لیے امام نے ہماری یہ مدد نہیں فرمائی، امام نے ولایت تکوینی کے بھی بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے اس دعا میں۔ دوبارہ غور کیجئے ترجمے پہ۔ ہر کارسازی کے پیچھے، ہر کارسازی کے کارساز صرف اللہ، ہر ٹوٹے کو جوڑنے والا امام کہہ رہے ہیں جو بھی بکواس کرنی ہو، وہ پھر اعتراض کرنا ہو، اعتراض علمی ہو سر آنکھوں پہ، علمی نہیں ذاتی ہوگا تو بکواس ہی ہوگی، مغالطات ہی ہوگی، تو جو بھی علمی اعتراض بھی کرنا چاہے یا بکواس کرنا چاہے وہ پھر اس کا جواب لائے، یہ ہمارے الفاظ نہیں۔ ہر ٹوٹے کو جوڑنے والا اللہ۔ آگے آئیے، ولایت تکوینی کی ایک اور کیل نکالتے ہوئے امام فرماتے ہیں، ہر محفل میں موجود حاضر و ناظر صرف اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، جو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن، ہر بان حاضر و ناظر۔ ہر سرگوشی کا شاہد کون؟ صرف اللہ۔ یہ اس دعا سے نتیجہ نکلا ہے، ذاتی نتیجہ نہیں۔ ہر مخفی چیز کو جاننے والا صرف اللہ، اے وہ جو گواہ رہتا ہے کبھی غائب ہی نہیں ہوتا، یعنی ادھر دھیان ہے تو ادھر اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، نہیں، یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے، خالق سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اچھا، ہمیشہ غالب رہتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا، مخلوق بارہا مغلوب ہو جاتی ہے، مخلوق جو ہے، خالق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اے وہ جو ہمیشہ نزدیک رہتا ہے، دور نہیں ہوتا، جو ہمیشہ ہر لمحہ آپ کے قریب ہے، میرے قریب ہے، ہر کائنات کی ہر چیز کے قریب ہے، وہ صرف اللہ۔ اب آئیے، اے تنہائیوں کے مونس اور مددگار، کون؟ صرف اللہ۔ اے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو موت دینے والے، کون؟ صرف اللہ۔ کہاں گئی ولایت تکوینی؟ وہ انبیاء کے معجزات لے کے، دیکھیں معجزہ فعل خدا ہے، وہ انبیاء کے ہاتھوں دکھائے، اولیاء کے ہاتھوں دکھائے، اوصیاء کے ہاتھوں دکھائے، وہ قدرت والے اللہ کی مرضی۔ ان ہستیوں کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات اور کرامات ظاہر کی ہیں، اس میں شک ہی کوئی۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں سے یہ سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فضائل، معجزات اور کرامات کو ظاہر کیا ہے، لیکن ان کا فاعل خدا ہے، مرضی وہ طے کرتا ہے، کب دکھانا ہے کب نہیں اللہ طے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں بے شمار جگہ پر یہ تم سے معجزات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو ان سے کہو کہ جو پہلے معجزات انبیاء لے کے آئے تم کتنا ایمان لے آئے تھے؟ نہیں دکھانا، خالق کی مرضی تھی، نہیں دکھایا۔ اچھا جی، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار، مرشد پاک، سید و سردار، آقا، وہ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اور جمال الاسبو باکمال العمل مشروع، یہ عربی کی ایک کتاب ہے اور اس میں ائمہ کی دعائیں اکٹھی کی گئی، اس سے یہ دعا لی گئی ہے، پچھلی دعا بھی اسی کتاب سے لی گئی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول یہ دعا غم و اندو اور مصائب و علام کے رفع ہونے کے لیے مفید ہے، اس سے بھی نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سنتے جائیں اور سیکھتے جائیں۔ ایک اللہ سے مانگنا کوئی عیب نہیں ہے میرے بھائیوں، فخر ہے۔ آج وقت وہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک اللہ سے مانگنے والے کو طویلیں اور صفائیاں دینی پڑتی ہیں، جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں کہ جناب یہ فلاں امام نے سکھایا، فلاں نے سکھایا، اور جس چیز کی سرے سے کوئی مکتب کے اندر وہ موجود ہی کوئی نہیں، اصل بنیاد، وہ کہنے والے، وہ الفاظ کہنے والے، وہ مومن۔ یعنی اندازہ کریں آپ، معیار دیکھیں مومنیت کا، ان امامہ پوشوں کی زیر نگرانی معیار کہاں تک پہنچ گیا۔ ایک اللہ سے مانگنے والا جو محمد اور آل محمد علیہ السلام سمیت تمام مخلوقات کا واحد خالق رازق، اس سے مانگنے والا مقصر ابن تیمیہ، اور اللہ کے علاوہ مقدس شخصیات سے مانگنے والا مومن۔ یہ آپ ذرا معیار دیکھیں کہاں پہنچا دیا ماشاءاللہ۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ الہی خشعت الاصوات لکا وذلت الاحلام فیکا، معبود تمام آوازیں تیری قدرت کے حضور خاضعہ اور خاشعہ ہیں، تمام مفکرین کی عقلیں تیرے وجود کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں۔
वजिला कुल्लो शाइन मिन का व हराबा कुल्लो शाइन अलई का वजा कातिल अशियाउ दूना का व मला कुल्ला शाइन नूरा का फ़अंतल रफ़ीउ फ़ी जलाली का व अंतल बहीउ फ़ी जमाली का व अंतुल अज़ीम फ़ी कदूरत का व अंतल लज़ी ला यहूदा का शायुन या मुनज़्ज़िला नेमती या मुफ़र्रजा कुर्बती व या काज़ी या हाजाती आतीनी मसअलती बिला इलाहा इल्ला अंता अमनतु बेका मुखलिसन ला का दीनी अस्बहुतु अला अहदका व इद्दका मास्तातहातु अबूला का बेनेमती व अस्तगफिरुका मिनज़्ज़ुनूब अल्लती ला यग़फिरुहा गैरुका या यमन हुआ फी उलूवदिही दानिम व ज़ुनूविही आला फी इशराकिही मुनीरन वफ़ी सुल्तान ही कवियुन सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। महबूब तमाम आवाज़ें तेरी कुदरत के हज़ूर खासे और खाशियाँ हैं, तमाम मुफ़क्किरीन की अकलें तेरे वजूद के फ़हम इदराक से कासिर हैं, हर शय तेरी हैबत से खौफज़दा है, हर शय की जाए पनाह सिर्फ तेरी ज़ात, हर शय की जाए पनाह, हर शय को सहारा और आसरा सिर्फ तेरी ज़ात का, तेरे बगैर हर शय कमज़ोर है और तेरा ही नूर तो है जो हर शय में फैला हुआ है। बस है परवरदिगार, तू अपने जलाल में बहुत बुलंद, अपने जमाल में बहुत नूरानी और अपनी कुदरत में बहुत अजीम है। ए मबूद, कोई शय तेरे वजूद मुक़द्दस से दिल तंग नहीं। ए वो ज़ात जो मुझ पर नेमतें नाज़िल करती है और मेरी परेशानियों को दूर करती है। ए वो ज़ात जो मुझ पर नेमतें नाज़िल करती है और मेरी परेशानियों को दूर करती है। किसी को क्रेडिट नहीं दिया, इमाम है, मासूम है, वक्त है। क्या फरमा रहे हैं? यानी कह सकते थे कि वलायत तकवीनी के तहत मेरे जद्द अमजद जनाब मेरे मोमिनीन मुझसे मुसीबतें दूर करते हैं, परेशानियां दूर करते हैं तेरे इज़्ज़म से। तूने उनको ये ताकत दी है। अब उनको बुला लिया मसाइब और शदाइद में, या परवरदिगार तुझे बुला लिया, बात एक ही है, चूंकि ताकत और इज़्ज़त तूने दिया। लेकिन क्या कहा कि ए वो ज़ात जो मुझ पर नेमतें नाज़िल करती है और मेरी परेशानियों को दूर करती है और मेरी हाजत रवाई करती है। वाह, मेरी हाजत रवाई करती है। कौन सी वो तन्हा ज़ात? अल्लाह। इमाम कह रहे हैं परवरदिगार मेरी दरख्वास्त को अपने हक के सदके में कबूल फरमा कि तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मैं तुझ पर मुकम्मल इखलास से ईमान रखता हूँ। मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कारबंद हूँ। तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तुझसे गुनाहों की बख्शिश का सवाल करता हूँ कि तेरे अलावा कोई बख्शिश करने वाला है ही नहीं। ऐ वो ज़ात जो अपनी बुलंदी के बावजूद नज़दीक है और नज़दीकी के बावजूद बुलंद है और अपनी नूरानियत में रोशन है और अपने इक़्तिदार में कवी और ताकतवर है। तू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आले पाक पर दरूद व सलाम नाज़िल फरमा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस दुआ बल्कि इन दुआओं के बाद भी कोई अगर कहे कि जनाब एक ही बात है, कोई मजाका नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं, तो फिर उसकी मर्जी है। बस ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो टक्कर आप ले रहे हैं ना शिर्क और गुलूव और तौहीद के मामलात में, ये टक्कर आप अल्लाह से बाद में ले रहे हैं, पहले इन हस्तियों से ले रहे हैं। क्योंकि ये हस्तियां भिजवाई गई, ये हस्तियां हादियान हैं, ये हमें हिदायत करने आई थी, ये हमें सिखा के गई हैं सारा कुछ। तो जब अब इनकी राह से आप देखें, अगर इन दुआओं के ऊपर आपको मशकूकियत है तो क्या कहना चाहिए, ए मलंगो, या काशिफुल कर्ब की कोई एक सनद दिखा दो, एक सनद कि किस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम आखिर तक किसी एक इमाम ने ये चीज़ का कहा हो कि जनाब इमाम अली मुकाम, यानी जो दुआ का तर्जुमा है, ए भाई हुसैन के चेहरे से परेशानियों को दूर करने वाले जनाब अब्बास पे हमारा करोड़ों दुरूद व सलाम, अल्लाह का करोड़ों दुरूद व सलाम। जनाब अब्बास के पैरों पर हम कुर्बान, हमारी आल औलाद अबा अजदाद कुर्बान। लेकिन क्या जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में यही बात सहीफ़ा कामला की किसी एक दुआ में सैयद सज्जाद ने कही, सहीफ़ा से निकल आए, किसी और इमाम ने कहा? अल्लाह का काम जो अल्लाह चेहरों से परेशानियां दूर करता है, मुसीबतों में राहत देता है, वो आप उठा। और जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शख्सियत में आपको ये चीज़ नज़र आती है? तो जो टक्कर आप लेते हैं ना, आपसे मुराद वो मलंगी गिरोह जो इन दुआओं को सुनकर तायब नहीं होता, रजू नहीं करता कुरान और अहले बैत की तालीमात की तरफ, बल्कि मजीद उसकी जहालत में, उसके भड़कने में, उसके अंदर जो आग लगी है तौहीद के खिलाफ, उसमें इजाफा हो जाता है और वो जलता रहता है। तो वो टक्कर इन हस्तियों से ले रहा है। भाई मेरे से तो तब टक्कर लोगे ना माज़अल्लाह, या मुझ जैसे जितने भी तालिब इल्म दूसरे हैं जो तौहीद की तरफ बुलाते हैं, उनसे तो टक्कर तब तुम्हारी बनती है जब ये चीज़ें हमारी हो, मवाद हमारा हो, मसवदा हमारा हो। ना मसवदा हमारा, ना दुआओं के कलमात हमारे, ना मवाद हमारा, ना तालीमात या टीचिंग हमारी। हम तो टीचिंग पेश कर रहे हैं कि आओ आले मोहम्मद की असल और हकीकी और तौहीदी दुआओं की तरफ। तो टक्कर तुम इनसे ले रहे हो, मुझसे नहीं ले रहे।
یہ کمنٹس میں جو بھی آپ دل کی بڑاس نکالیں گے میرے بارے میں نہیں ہوگی، بظاہر نشانہ میں ہوں گا، لیکن ٹکر تم ان بڑاس ان پہ نکال رہے ہوگے، ان دعاؤں پہ اور ان دعاؤں کے سکھانے والوں پہ۔ تو آج بھی جی معذرت کے ساتھ توحید موضوع ایسا ہے، آج بھی وقت کا پتہ نہیں چلا اور ہم پھر مکمل دعائیں پیش نہیں کر سکے۔ ابھی میرے پاس من لا یعذر الفقی میں کچھ دعائیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ دعائے صبا سے کچھ اقتباسات پیش کرنے ہیں، دعائے کمیل سے کچھ اقتباسات پیش کرنے ہیں، نہج البلاغہ کے ایک خطبے سے آپ کو دعائیہ کلمات پیش کرنے ہیں، امیر المومنین کے صحیفہ کاملہ کی 2 دعاؤں سے کچھ اقتباسات پیش کرنے ہیں۔ لیکن ویڈیو کی لینتھ پھر ایک دفعہ میری نالائکی کہ میں نہیں موضوع کو سمیٹ سکا وقت کے اندر۔ اب ہم وقت مقرر کر کے چلتے، اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، تو بس پھر ہم چونکہ اس سے زیادہ پھر جانا، جیسے میں نے عرض کی، کرکٹ دیکھنے کا وقت ہے 6 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے، ڈرامے دیکھنے کا ہے، ٹاک شو، سیاسی ٹاک شو دیکھنے کا ہے، توحید کی بات یا مذہب کی بات سننے کے لیے 10 منٹ بھی جو ہے نا بھائی لوگوں کو بہت وزنی لگتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار سے کہ ہماری اس خدمت اور کاوش کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر بے شمار اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور محمد اور آل محمد کے صدقے تمام انسانوں کی، تمام موحدین اور مومنین کی مشکل کشائیاں فرمائے، حاجت روائیاں فرمائے، اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیاں پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔